بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجیری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا اتہاس۔ آئیے آپ کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 14 رجب 1530 ہجری یعنی 18 اپریل 1139 عیسوی ہے۔ آپ کی پیدائش کی جگہ ایران کا علاقہ سیستان کا ایک گاؤں سنجر ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سنجیری کہا جاتا ہے۔ آپ سید ہیں، یعنی آپ کے والدہ اور والد حسینی خاندان سے ہیں۔ والدہ حسینی اور والد سید غیاث الدین سید تھے۔ 8ویں پیڑھی میں آپ امام موسیٰ قاسم سے جا ملتے ہیں۔ یہ آپ کا خاندان ہے۔ جب آپ کی عمر 15 سال تھی تو والد انتقال ہو گئے۔ آپ کا بھی وہی زمانہ تھا جب چنگیزیوں کا حملہ ہوا۔ 1516 عیسوی میں 60,000 تاتاری لوگوں کو لے کر چنگیزی ایشیا سے چلے اور سب سے پہلے ترکستان پر قبضہ کیا، پھر ایران، عراق اور بغداد تک قتل عام کیا۔ جب ایران آئے تو سنجر اور سیستان کے بادشاہ کو ہرایا۔ اس وقت آپ کے والد اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر ایران کے صوبہ یعنی ایران کے راجیہ خراسان چلے گئے۔ جب کہ والد کا انتقال ہوا تو آپ کو وراثت میں ایک باغیچہ اور ایک پن چکی ملی، اسی سے آپ گھر کا خرچہ چلانے لگے۔ ایک دن آپ باغیچے میں موجود تھے تو آپ کے پاس حضرت ابراہیم قندوزی آئے۔ آپ نے انہیں انگور دیے۔ حضرت ابراہیم قندوزی آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ آپ پیدائشی ولی ہیں۔ آپ نے کچھ انگور کھا کر اور کچھ انگور چباتے ہوئے آپ کو دیے۔ جیسے ہی آپ نے وہ انگور اپنے حلق کے نیچے کیا، تب آپ کا دل اور دماغ روشن ہو گیا۔ پھر حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے چل پڑے اور سمرقند اور بخارا کو چلے۔ وہاں پر ایک زمانہ گزار کر آپ نے دینی تعلیم حاصل کی۔ سید ہاشم پوری بتاتے ہیں، جب انہوں نے وہاں پر اصفیہ نامی ایک مدرسے میں ایک محدث کی حدیث میں حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھا تو آپ کو معلوم ہوا کہ آپ 3 برس تک مدینہ منورہ میں حدیث پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد آپ ہندوستان آئے اور آپ اپنے پیر کی تلاش میں نکل گئے۔ آپ نشاپور کے گاؤں ہارون میں چلے گئے۔ یہاں پر آپ کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ملے۔ 562 ہجری میں آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں مرید ہوئے، اور حضرت خواجہ غریب نواز بغداد پہنچنے سے 1 سال پہلے ہی حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما چکے تھے۔ تب آپ کی عمر 25 سال کی تھی۔ 20 سال کی عمر تک آپ اپنے پیر کی خدمت میں رہے۔ آپ کے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سفر پر جاتے، آپ ان کا سامان اپنے سر پر لیتے، ان کا بستر اپنے سر پر اٹھا لیتے اور ان کے ساتھ چلتے۔ 20 سال کی خدمت کے بعد آپ کے پیر نے کہا کہ معین الدین، تمہارا سفر اب ختم ہوا اور آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ کے پیر آپ کو لے کر مکہ روانہ ہو گئے، اور وہاں پر آپ کے پیر مکے کے میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، میرے معین الدین کو تو قبول کر لے۔ اور پھر غیب سے ایک آواز آئی، کہا کہ معین الدین ہمارا پیارا ہے، ہم نے اسے قبول فرما لیا، وہ ہمارا دوست ہے۔ اور پھر مدینہ طیبہ پہنچے اور وہاں پر آقائے دو جہاں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضری دی۔
پھر مدینہ طیبہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے پیر نے فرمایا کہ معین الدین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرو۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائق، اور پھر آپ وہاں سے رسول کا نمائندہ بن کر آتے ہیں۔ پھر آپ بغداد آ گئے اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ بہت 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 مشہور ہوتے گئے اور آپ کی چرچا دور دور تک ہونے لگی اور بغداد کے گلی کوچے معین الدین نام سے گونج اٹھے۔ اس بیچ آپ کی ملاقات شیخ نجم الدین کبریٰ سے ہوئی۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ اسی زمانے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوش سے بغداد پہنچ چکے تھے، اور جب آپ بغداد میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 23 سال تھی۔ پھر آپ بغداد سے ہمدان آئے۔ اس بیچ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا تو آپ ان کی تلاش کرتے کرتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا۔ وہاں رہنے والے لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے ایک خادم فخر الدین بھی تھے۔ آپ نے اس کو بھیجا کہ جاؤ اس آتش کدہ سے آگ لے کر آؤ تاکہ روٹی بنائی جائے۔ خادم وہاں پہنچا، آٹا خریدا اور آگ لینے کے لیے اس آتش کدہ پر پہنچا۔ جب اس نے آگ مانگا تو آگ کی پوجا کرنے والے یعنی پجاریوں نے اس خادم کو آگ دینے سے انکار کر دیا۔ خادم نے واپس آ کر ساری بات حضرت خواجہ غریب نواز کو بتائی۔ غریب نواز وہاں سے اٹھے اور آتش کدے کی طرف چل دیے۔ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص آتش کدے کے آگے لکڑی پر آگ کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے اور ایک 7 سال کا بچہ اس کی گود میں ہے۔ اس آدمی کا نام مختیار تھا۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم لوگ اس آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس خدا کو کیوں نہیں پوجتے جس کی بنائی ہوئی یہ آگ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مرنے کے بعد یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی تو ہم اسے کیوں نہ پوجیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے اسے سچے دل سے پوچھا ہے، کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو اپنے ہاتھ پاؤں اس آگ میں ڈال دے اور یہ آگ تجھے نہ جلائے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اس کا کام اور خاصیت جلانے کی ہے، کس کو اتنی ہمت ہے کہ اس کے نزدیک آ کر کھڑے ہو سکے؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ گود میں سے وہ بچے کو لیے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کہا قل یا نار کونی بردن سلاما علی ابراہیم پڑھ کر پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں قدم رکھا، اور لوگ گڑ گڑا کر کہنے لگے کہ آپ بچے کو آگ سے لے کر باہر آ جائیے۔ ہزاروں لوگ یہ نظارہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور آپ جب اس آگ سے باہر آئے تب نہ تو آپ کے اور نہ ہی اس بچے کے شریر پر آگ کا کوئی ایک نشان بھی موجود تھا۔ یہ دیکھ کر ان کا سردار اور بہت سے لوگ آپ کے قدموں پر فوراً گر گئے اور سبحان اللہ کلمہ پڑھا اور سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ جس بچے کو آپ آتش کدہ میں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اس بچے کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، اور وہ بھی ایک اللہ کا ولی ہو گیا، اور اس آتش کدہ کو گرا دیا گیا اور وہاں پر ایک بہترین عمارت بنائی گئی۔ ان کے سردار مختیار کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ شیخ عبداللہ اور شیخ ابراہیم کی قبر یعنی مزار وہیں پر موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تبریز سے ہوتے ہوئے اصفہان آئے۔
یہاں پر شیخ محمود اصفہان سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ خرقان آئے اور 2 سال تک حضرت خواجہ عبدالخرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر رکے، وہاں سے برکت حاصل کی۔ پھر وہاں سے ہرات آئے اور پھر وہاں سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ اس کے بعد آپ بلخ اور سبزوار آئے۔ بلخ افغانستان میں آپ حضرت شیخ حمید الدین خضروی کی خانقاہ میں رکے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات مولانا ضیاء الدین بلخی سے ہوئی، جو ایک فلسفی تھے اور وہ اولیاء کرام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب آپ کو شرمندہ کرنے کے ارادے سے وہ آگے بڑھے تو آپ کی نگاہ ان پر پڑھتے ہی تمام فلسفہ جاتا رہا اور کچھ یاد نہ رہا۔ پھر دوسری نگاہ فرمائی تو اللہ کا خاص کرم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ غزنی تشریف لائے۔ یہاں شمس العرفان عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور ان کے یہاں مہمان رہے۔ پھر آپ وہاں سے لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ اجمیری کی مزار پر 40 دن کے لیے چلے میں بیٹھ گئے اور پھر آپ دلی سے 40 مریدوں کے ساتھ اجمیر پہنچ گئے۔ دلی سے اجمیر کے اس سفر کے بیچ آپ نے کئی خاندانوں کو مسلمان بنایا۔ اجمیر پہنچ کر آپ ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ٹھہرے۔ یہ درخت اس وقت کے راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی اور راجا کے سپاہیوں نے آپ سے بڑی ہی بدتمیزی سے وہاں سے اٹھنے کا حکم کیا۔ آپ اٹھے اور اپنے ساتھیوں سے کہا چلو یہاں سے، اور راجا کے سپاہیوں سے کہا ہم چلتے ہیں، اس جگہ پر تمہارے راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اگلی صبح ہوئی اور سپاہی اونٹوں کو وہاں سے اٹھانے کے لیے آئے، مگر ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد بھی اونٹ وہاں سے نہیں اٹھے۔ پھر انہوں نے آ کر حضرت خواجہ غریب نواز سے معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ گئے۔ انہوں نے جا کر دیکھا تو اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ اجمیر میں آپ کی سب سے پہلی کرامت تھی اور اس کی چرچا دور دور تک ہو گئی۔ اجمیر میں موجود ایک تالاب انا ساگر میں آپ وضو فرمایا کرتے تھے۔ اس تالاب کے آس پاس مندر تھے۔ مندر والے آپ کو روکنے لگے اور کہا کہ اس کو اس جگہ سے اٹھا دیا جائے۔ وہ بڑے غصے میں آپ کے پاس آئے اور آپ سے تالاب کا پانی لینے کے لیے منع کیا۔ تو آپ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ جاؤ، جا کر تالاب سے ایک لوٹا بھر کر پانی لے آؤ۔ جب مرید لوٹا بھر کر پانی لے آئے تب سارا تالاب سوکھ گیا۔ سارے لوگ یہ دیکھ رہے تھے اور اس واقعے سے ہر طرف یہ تہلکہ مچ گیا اور وہاں کے راجا پرتھوی راج چوہان نے ایک بہت بڑے سادھو جادوگر کو بلوایا جس کا نام سادھو رام دیو تھا۔ اسے بلایا اور کہا کہ اب ہماری راجدھانی ختم ہونے کو ہے، کیونکہ یہ فقیر آ گیا ہے جس کے بارے میں میری ماں نے علم نجوم میں بتایا تھا کہ ایک فقیر آئے گا اور تمہاری راجدھانی کو ختم کرے گا۔ میری ماں نے اس کے چہرے کا حلیہ بھی بتایا تھا۔ وہ حلیہ اس پرتھوی راج نے سپاہیوں کو پہلے سے ہی دے دیا تھا کہ اس حلیے کے اگر کسی بزرگ کو دیکھو تو فوراً اسے گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا۔ مگر بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ عطائے مصطفیٰ حضرت خواجہ غریب نواز کو بھلا کون گرفتار کر سکتا تھا؟ خیر وہ جادوگر اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت خواجہ غریب نواز کے سامنے گیا اور اپنے کرتب اور جادو کو دکھانے لگا۔ آپ کے مرید کچھ دیر تک پریشان ہو گئے، پھر آپ مسکرائے اور فرمایا کہ پریشان مت ہو اور بتاؤ یہ کون آیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ سادھو رام دیو ہے۔ جیسے ہی آپ کی نگاہ اٹھی اور اس پر پڑی تو وہ سارے منتر بھول گیا۔ آپ نماز پڑھنے لگے اور وہ آپ کو دیکھتا رہا۔
جب آپ نے نماز ختم کی اور دوسری بار اس کے اوپر نگاہ پڑی تو اس کے قدم زمین پر ہی چپک گئے، یعنی اس کے پیر زمین پر چپک گئے اور وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ آپ نے کہا، بول اے سادھو بول، تو وہ رام رام کہنا چاہ رہا تھا مگر اس کی زبان سے رحیم رحیم نکلا۔ یہ دیکھ کر اس کے سارے چیلے اسے برا بھلا کہنے لگے۔ پھر وہ دیوانہ ہو گیا، لوگوں کو پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگا۔ جب آپ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے ایک پیالہ پانی کا دیا پینے کے لیے۔ جیسے ہی وہ پانی پیا اس کا دل اور دماغ روشن ہو گیا اور وہ آپ کے قدموں پر گر کر مسلمان ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہ گیا۔ اور یہ دیکھ کر راجا پرتھوی راج نے ایک اور جادوگر اجے پال کو آپ کے مقابلے کے لیے بلوایا، اور جیسے ہی وہ جادوگر اپنے جادو حضرت خواجہ غریب نواز پر کرتا اس کے سارے جادو ناکام ہو گئے اور پہلے جادوگر کی طرح وہ بھی ناکامی حاصل کیے۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ پہاڑ سے نیچے آ جائیے، ہم آپ کے لیے درگاہ بنائیں گے۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنے مریدوں کے لیے جگہ بنوائی، عبادت خانہ اور مسجد بنوائی گئی۔ آج اجمیر میں جس جگہ آپ کا روضہ مبارک ہے اس جگہ آپ کی درگاہ بنوائی گئی اور دھیرے دھیرے آس پاس کے علاقوں میں آپ کی پکڑ مضبوط ہونے لگی۔ لوگ لائن بنا کر آپ کے پاس آتے اور پھر مسلمان ہو جاتے۔ اسی طرح دھیرے دھیرے پورے ہندوستان میں آپ کی پکڑ مضبوط ہونے لگی۔ آپ کی نگاہ جس پر پڑ جاتی اور جدھر پڑ جاتی گنہگار پرہیزگار بن جاتا۔ اس طرح ہر طرف آپ کا اثر پھیلتا گیا اور تب آپ نے لوگوں کو کہا کہ جاؤ راجا پرتھوی راج کو اسلام کی دعوت دو۔ اس نے آپ کی دعوت ٹھکرا دی اور وہ غصے میں آ گیا اور جو لوگ دعوت اسلام لے کر گئے تھے ان کو بہت مارا۔ آپ کے بھیجے ہوئے مریدین واپس آئے اور کہا کہ اس نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ یہ سن کر آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ راجا پرتھوی، ہم نے تم کو گرفتار کر لیا اور اسلام کی فوج کے سپرد کر دیا۔ اور دوسری طرف آپ شیخ سلطان شہاب الدین غوری کے خواب میں آئے اور فرمایا، شہاب الدین غوری، ہم نے تم کو ہندوستان کی بادشاہت عطا کر دی۔ تب شہاب الدین غوری نے پہلی بار اجمیر پر اپنی فوج کو لے کر حملہ کیا اور راجا پرتھوی راج کی ہار ہوئی اور اسے زندہ قید کر لیا گیا۔ شہاب الدین غوری نے اپنی حکومت بنائی۔ جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تب آپ نے اپنے سکھائے ہوئے خاص لوگوں کو الگ الگ علاقوں میں بھیج دیا اور دلی کو حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کی اور ناگور حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی۔ جب ہند کے لوگوں کے دلوں پر آپ کی حکومت قائم ہو گئی تب آپ نے اپنی درگاہ اور لنگر کو حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کو سردار بنا دیا، جن کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حوالے کیا تھا۔ آپ کے حالات بتاتے ہوئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کتاب مونس الاربع میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا کہ جب کھانے کے لنگر میں کچھ نہ ہوتا تو حضرت خواجہ گردیزی رحمۃ اللہ علیہ آتے اور حضرت خواجہ غریب النواز سے عرض کرتے کہ لوگ کھانے کے لیے آ رہے ہیں اور لنگر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے کہ میرا مسلح اٹھاؤ اور چنانچہ جتنی ضرورت ہے لے کے جاؤ، اور آپ ویسا ہی کرتے اور تمام آنے والے لوگ پیٹ بھر کر جاتے۔ سبحان اللہ! آپ نے اپنے ایمان کی روشنی سے سرزمین ہند کو روشن کیا، لوگوں کے حالات بدل گئے، آپ نے فیض بانٹا اور اسلام کا سبق دیا۔
اس بارگاہ میں کوئی تفرقہ نہ تھا۔ وہاں پر ہندو، مسلمان اور ہر مذہب کے لوگ آتے اور اپنی جھولی بھر کر جاتے۔ اسی وجہ سے آپ کو غریب نواز کا لقب ملا، جو اور کسی کو نہ مل سکا۔ نائب مصطفیٰ حیات رسول سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کچھ مریدوں کے خواب میں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آقائے دو جہاں اجمیر تشریف لائے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ماجرا ہے، آپ اجمیر آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہر ایک کو جواب دیا، سبحان اللہ، کہ خدا کا دوست، خدا کا محبوب معین الدین آ رہا ہے، میں خود اس کا استقبال کرنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے کہ بھیجا بھی مصطفیٰ نے اور لینے بھی مصطفیٰ آئے۔ جب وصال کے بعد آپ کا جسم مبارک دیکھا گیا تو ماتھے پر نور کے الفاظ سے لکھا تھا، ھذا حبیب اللہ و مطافح باللہ، یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا۔ آپ کے 3 بیٹے تھے مگر خلافت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوئی۔ آپ کی وفات 6 رجب کو 630 ہجری میں ہوئی۔ جہاں آپ رہتے تھے وہیں اجمیر میں آپ کا مزار مبارک بنوا دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ کی مزار کی عمارت خواجہ حسین ناگوری نے بنوائی، اس کے بعد دروازہ اور خانقاہ مندر کے کسی بادشاہ نے بنوایا، اور جب اکبر بادشاہ آگرہ سے 228 میل چل کر خواجہ کے روضے مبارک پر آیا اور کہنے لگا کہ چتور کی جنگ میں اگر مجھے جیت حاصل ہو جائے تو حضور کے دروازے پر بہت بڑی دیگ چڑھواؤں گا، جب وہ جیتا تو اس نے اتنی بڑی دیگ چڑھائی کہ اس میں 100 من چاول پکتے ہیں، اور جب ظہیر نے بھی آپ کی مزار پر آ کے نیت کی کہ مجھے جیت حاصل ہوئی تو میں دیگ چڑھواؤں گا، اس نے بھی 60 من کی دیگ چڑھائی۔ آپ کی خدمت میں دور دور سے بادشاہ اور شہزادے بھی حاضر ہوتے اور آپ کے خدموں میں بیٹھے رہتے۔ آپ کے عرس مبارک کی دعا ہر سال 6 رجب کو کی جاتی ہے۔ لاکھوں لوگ آپ کے مزار پر آتے ہیں اور اپنی جھولیاں بھر کے جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشق کا دل محبت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس دل میں آئے گا وہ جل جائے گا اور نابود ہو جائے گا، کیونکہ آتش محبت میں زیادہ تیزی کسی آگ میں نہیں ہوتی۔ بہتی ندیوں کا شور سنا کرو، کس طرح شور کرتی ہیں، لیکن جب سمندر میں پہنچتی ہے کیسے خاموش ہو جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ اہل معرفت ایسے آفتاب ہیں جو پوری دنیا پر روشن ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے مجھے کامنٹ باکس میں کامنٹ کریں، اور ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کر لیں۔